آپ یہ بتائیے کہ بہنیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں تو آپ اتنی سخت ہارڈ اور اتنی مضبوط کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارے دلوں میں تکلیف ہوئی ہے نا، اللہ کو ہمارے دل کی تکلیف پتہ ہے اور اللہ اس کا حساب لے گا۔ آپ کی آنکھیں ابھی نم ہو گئی ہیں، کیا آپ اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں بھائی کو روتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے سچے بندے نے سیاست میں آ کے کوئی غلطی کی ہے؟ نہیں، وہ سیاست میں نہیں آیا۔ جی عمران خان صاحب کی سسٹرز بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ باجی، کیسے ہیں آپ؟ تو آپ بھی رات کو اس وقت 2 بجے کے قریب یہاں پہ موجود ہیں؟ جی ہم بھی دیکھنے آئے ہیں کہ کون سی جگہ دی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مویشی منڈی دی۔ اب آپ سوچیں مویشی منڈی میں اس وقت کتنے انسان آئے ہیں اور یہ سوچ بھی نہیں سک رہے ہوں گے کیونکہ ان کو لوگ ایسے آتے نہیں ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا امتحان لے رہے ہیں اور یہ ہر دفعہ ہارتے ہیں اور خان صاحب ہر دفعہ ان سے جیتتے ہیں۔ لاہور کے تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں اور کچھ راستے بند ہو چکے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ حیران ہوئیں گے کہ کل جب یہاں عوام آئے گی نا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کس راستے سے آئی ہے۔ وہ آسمان سے بھی آئیں گے اور زمین سے بھی نکلیں گے۔ یہ رنگ روڈ کے اوپر آپ کھڑی ہیں، ہم نیچے جائیں گی جلسہ گاہ میں؟ انشاءاللہ کل جانے ہم نے جلسے کے لیے سب آئیں گے، ہم بھی آئیں گے اور باقی بھی سب عوام آئے گی۔ اور خان صاحب جن کے اوپر جو ظلم انہوں نے کیا ہے، یہ ان کو اللہ دکھائے گا کل کہ انسان کیسے نکلتے ہیں۔ ان کے لیے نہ پہلے لوگ نکلے تھے نہ اب نکلیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت رات کو یہاں پہ موجود ہیں، کارکنان کا جائزہ لینے آئی ہیں، جلسہ گاہ کا جائزہ لینے آئی ہیں۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، غالباً میں غلط ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، تو آپ کو کیسا لگا یہ سب دیکھ کر؟ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ خان صاحب بہت تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ جتنا انہوں نے ان پہ ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، ورنہ انہوں نے تو نہ ان کو قتل کرنے سے ڈرے نہ ان پہ حملے کرنے سے ڈرے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں۔ خان صاحب کو اللہ سنبھال رہے اور اللہ ان کے لیے یہاں سے ایسے لوگ لائے گا کہ یہ سوچتے رہیں گے کہ عوام آئی کہاں سے، کیونکہ انہوں نے عوام دیکھی نہیں ہے کبھی، ان کے پاس کبھی عوام آئی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا آپ، عمران خان نے بڑی قربانی دی ہے، وہ جس گرمی اور سردی کاٹ رہے ہیں نا وہاں بیٹھ کے، اور جتنا یہ ان کے ساتھ زیادتی ظلم کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح کی جیل نہیں ہے، ان کے اوپر بڑی سختی کی جیل ہے۔ آپ دیکھنا کہ جب لوگ نکلیں گے اور اور اللہ نکالے گا، ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ یہ جیلوں میں رہے کب ہیں؟ یہ کبھی نہیں رہے، یہ تو ہاسپٹلوں میں رہے ہاں، ہیں، یہ ہمیشہ بیمار ہوئے، یہ ہمیشہ بیمار ہوئے نا۔ سپرنٹینڈنٹ کے گھر جو ہاؤس ہوتے ہیں اندر ان میں رہتے ہیں، یہ جیلوں میں رہے کب ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں رہے۔ خان صاحب اکیلے لیڈر ہے جس کو انہوں نے ڈالا، اور وہ اسی طرح رہ رہے ہیں جیسے باقی قیدی رہ رہے ہیں۔ وہ رحم دل انسان ہے، ان کو ان قیدیوں کی بھی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں میں مقابلہ کروں گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا آخری وقت ہے کیونکہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ بے گناہ مظلوم لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، غریب ترین لوگ جیلوں میں ڈالے ہیں، جن کے گھر رل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اللہ ظالم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھنا ہے ان کے ساتھ اب ہونے والا کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ میرا آج کا سوال چل رہا ہے، جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور پورے پاکستان میں کارکنان کے ساتھ جیسے ظلم جبر کیے جا رہے ہیں، میرا آج کا سوال چل رہا ہے کہ کیا یہ جمہوری ملک ہے یا تندوری ملک ہے؟ جمہوریت تو 100% نہیں ہے۔ جمہوریت ہوتی تو جمہور جو عوام ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ کبھی نہ ہوتا۔ انہوں نے ہر بچے، بوڑھے، جوان، ہر انسان کو ہر طرح سے تکلیف دی ہے، جیلوں میں بند کیا، خواتین پہ ظلم کیا، خواتین کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر گھسے ہیں، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ یہ دیکھنا ان کے ساتھ اللہ کر رہا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر رہا ان کے ساتھ، یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، ان کا ظلم کا نظام، اور انہوں نے کسی کا گھر، کسی کی عزت نہیں چھوڑی، لیکن عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی عزت نہیں ان کو ملی، سب کچھ مل گیا، کرسی مل گئی، عزت نہیں ملی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، سسٹر ہیں، تو عمر کے اس حصے میں بھی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ بہنیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں تو آپ اتنی سخت ہارڈ اور اتنی مضبوط کیسے ہیں؟ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم مضبوط ہیں، ورنہ ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم لوگوں کو ہر طرح سے تکلیف دی، ہمارے گھروں میں گھسے،
ہر ایک کے گھر میں گھسے, ہمارے گھر میں گھسے, ہمارے ملازموں کو 3 مہینے بند کر کے ظلم کیا. انہوں نے ہر ظلم کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مہربانی, اللہ کی طاقت ہے. اللہ نے ہمیں طاقت دی, ہم کیا ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمت بھی دیا, طاقت بھی دی ہے. اور انشاءاللہ اب لگتا ہے کہ ان کا آخری وقت ہے. جو جس خوف کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, یہ ان کا آخری وقت ہے. خان صاحب جیل میں بیٹھ کے ان کو چلا رہے ہیں. خان صاحب کو خوف نہیں ہے, لیکن یہ خوف سے ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر کے کام کریں, اور جنہوں نے الیکشن جیتا تھا ان کے ہاتھ میں کریں. اس لیے یہ عوام وہ ہے جس نے 8 فروری کو ووٹ دیا تھا, اور 8 ستمبر کو بھی انہوں نے نکل کے دکھایا, ان کھڈوں میں اور گڑھوں میں گر کے دکھایا کہ ہم پھر بھی نکلیں گے, اور انشاءاللہ کل بھی نکلیں گے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی. خان صاحب جیل سے یہی عوام نکالے گی, کوئی اور طریقہ نہیں ہے خان صاحب کو نکالنے کا, کیونکہ ہماری عدالتیں بھی بہت مظلوم ہیں. ان میں بھی بیچاروں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو نکال سکے, لیکن یہ عوام نکالے گی خان صاحب, کیونکہ خان صاحب عوام کے لیے اور عوام خان صاحب کے لیے. میں آپ کی بات کی تائید کرتا چلوں. ناظرین کرام, عزیزان من, جیسا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, رحمت ہے. میں یہاں پہ قرآن کی آیت ایڈ کرتا چلوں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں اسے کوئی بند کر نہیں سکتا. تو کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے رستے کے دروازے کوئی بند ہو چکے ہوں, بند کرنے کی کوشش بھی کی ہو تو آپ کو رستے ملے ہوں؟ ہمیں تو رستے ملتے جا رہے ہیں, لیکن کیونکہ اللہ کی طاقت ہے نا, اللہ بھی تو ہے نا. انہوں نے جو کچھ کیا ہے, بالکل اللہ فرماتا ہے کہ میں رستے کو بند کرنے کی کوشش بھی کرے تو میں رستے کھولتا جاتا ہوں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کہ ان کے سارے ایک طرف ہیں, ساری دنیا ایک طرف ہے, سارا پاکستان کی طاقت ایک طرف ہے, اور عمران خان ایک طرف ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ عوام ہے جو اس وقت کھڑی ہے ادھر. باقی طاقتیں یہ لے کے بیٹھے ہیں, لیکن طاقت کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ طاقت اللہ کی ہے. یہ سمجھتے ہیں جو طاقت یہ لے کے پھر رہے ہیں وہ طاقت عارضی ہے, اللہ کی طاقت اصل ہے. اور اللہ کی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے, کیونکہ عمران خان مظلوم کے ساتھ ہے. مجھ ناچیز بندے کی دینی سٹڈی جتنی ہے, میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ گناہ گار کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون میں معافی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ظالم بندے کے لیے بھی اس کے رستے میں معافی ہے, یا ہدایت کا رستہ ہے ظالم کے لیے؟ ہم تو ہدایت کہہ سکتے ہیں, کیونکہ حساب تو اللہ کرنے والا ہے. لیکن جو ظلم ہے وہ ضائع نہیں, جو ظالم ہے وہ کبھی اللہ اس سے جو کرے گا, کیونکہ اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. ہم تو کچھ نہیں, ہم تو کسی سے, عمران خان نے آج تک کسی سے بدلہ نہیں لیا, عمران خان نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, اور عمران خان اگر وہاں پہ بیٹھا تو اللہ اس کے ساتھ ہے. باقی جو یہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ اگر اللہ ہوتا تو یہ 8 فروری کو جیت جاتے. ان کے ساتھ ساری طاقتیں تھیں, یہ ہار گئے تھے 8 فروری کو, اور 8 ستمبر کو دوبارہ ہارے, اور انشاءاللہ کل دوبارہ ہاریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, حسان نیازی سمیت بہت سے ہمارے 100 سے زیادہ کارکنان ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا ہوا ہے ملٹری ٹرائل کے خلاف, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے شہریوں کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, اس میں کیا کہیں گے؟ آپ حیران ہوئیں گے, اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ ٹرائل کر بھی چکے ہیں, فیصلہ نہ سپریم کورٹ نے کیا, بے قصور لوگ, بچے 20-20 سال 18-18 سال کے انہوں نے ملٹری ٹرائل میں کیے, اور ان کے اوپر کوئی قصور نہیں تھا. انہوں نے زبردستی ایک گنتی پوری کی, اور ابھی بھی جو بیٹھے ہیں, میں ایک دن ملٹری ٹرائل پہ گئی, میں ملاقات پہ گئی میں اپنے بیٹے کی, اور وہاں پہ میں نے ایک بچے کو کہا, وہ گزر رہا تھا, میں نے کہا میں تمہارے لیے بہت دعا کرتی ہوں, اور اس سے فوجیوں کے ساتھ جا رہا تھا چل کے گھیرے میں, اس نے مجھے جاتے جاتے کہا اور میں عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ ہاں یہ لوگ ہیں خان صاحب کے ساتھ, یہ لوگ ہیں. کوئی نہیں کہتا یہ انہیں کہ اگر کہیں سائن کر کے ہم نکلیں, کوئی نہیں کہتا. ان لوگوں نے جس دلیری سے کھڑے ہیں وہ سارے لوگ کھڑے ہیں, اور انہوں نے جو ان کو بے قصور 1.5 سال سے اندر رکھا ہے, یہ اس کا حساب دیں گے انہوں نے. ملٹری ٹرائل کے اندر جو تشدد کی خبریں تھیں وہ درست ہیں؟ یقیناً درست ہوئیں گی, غلط تو نہیں ہو سکتی. انہوں نے وہاں عدالت لگی تھی اور اس میں بیان دیا, تو یقیناً صحیح ہوں گی. دیکھیں ظلم تو انہوں نے ہر جگہ کی ہے, اور ظلم سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ گھروں سے کسی کے بیٹے, کسی کے, اور وہ جس کا بچہ فوت ہوا تھا اس کو چھوڑا تھا بچے کو دیکھنے کے لیے, آخری وقت اس کو دکھایا, اور قبرستان میں دفنانے سے پہلے اس کو چینیں ڈال کے لے گئے. یہ کون سا ملک ہے؟ پہلے تو لوگ کسی کے
किसी के घर में कैदी की फौत होते थे तो उनको 3-3 दिन के पैरोल पे छोड़ देते थे। अब तो ये किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे माँ मर जाए चाहे कोई और, उनको कहते हैं सजा भुगतो, और उनका गुनाह भी कोई नहीं है। अगर गुनाह होता तो इस तरह ना होते, वरना गुनाहगारों को तो आपने देखा कैसे पाकिस्तान में फिरते हैं। पाकिस्तान में तो किसी की सजा नहीं है, हमने तो आज तक किसी को सजा होते नहीं देखी। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर जालिम के लिए हदायत होती, नमरूद, अबू जहल, हमान, यजीद को हदायत का रास्ता मिल चुका होता। क्या इनको आप समझते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, कानूनी हवाले से भी और अल्लाह ताला के खाते में भी? अल्लाह ही है, अल्लाह करेगा, अल्लाह से बढ़ के कोई ताकत नहीं है, और अल्लाह जुल्म देख रहे हैं और अल्लाह जुल्म का हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। देखिए हमारे दिलों में तकलीफ हुई है ना, अल्लाह को हमारे दिल की तकलीफ पता है और अल्लाह उसका हिसाब लेगा। आपकी आंखें अभी नम हो गई हैं, क्या आप अकेले बैठ के तन्हाई में भाई को रोती हैं? नहीं, हम रोते नहीं हैं। इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। हम फख्र करते हैं कि हमारा भाई इतना मजबूत है और वो दुनियावी शान शौकत के पीछे वो अपने असूल नहीं तोड़ रहा। हम फख्र करते हैं, रोते कभी नहीं है। हम फख्र करते हैं और अल्लाह से शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, और ये वक्त आया पाकिस्तान पे, वरना ये वक्त चलता रहता, कोई इसको रोक ही ना सकता। क्या आपको लगता है कि ऐसे सच्चे बंदे ने सियासत में आके कोई गलती की है? नहीं, वो सियासत में नहीं आया, वो तो उसने तो एक जिहाद किया ना, उसने आम आपके अवाम के लिए एक जिहाद किया जिन पे जुल्म हो रहा था जब से पाकिस्तान बना है। उन्होंने तो बहुत बड़ा जिहाद किया। वो सियासत नहीं कर रहे, सियासत क्या हो रही है, ये सियासत है। उन्होंने कभी सियासत नहीं की, खान साहब ने कभी कहा ही नहीं कि मैं सियासत कर रहा हूँ। मैं एक बाप हूँ, बाप की हैसियत पे ये सवाल करने जा रहा हूँ कि बाप बच्चों से जुदा नहीं रह सकता। खान साहब ने इस कौम के लिए अपने बच्चे छोड़ दिए और लंबे अरसे तक वो बाहर हैं, लोग तरह तरह की बातें भी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो बच्चों से जुदा हैं इस कौम के लिए। क्या क्या ऐसा उसमें एंटर हो चुका है? क्या वो, मैं ये खान से सवाल करूंगा जब सामना हुआ, क्या आप ऐसा ख्वाब में देख चुके हैं या हकीकत में देखते रहते हैं? आपसे कौन है वो जो बातें करता है? कौन है जो आपसे बातें करते हैं ख्वाब में या हकीकत में कि आपने सब कुछ उन्हीं को मान लिया है? ऐसे बंदे वो होते हैं कि जो कहते हैं अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उनसे खुफिया बातें या उनसे ख्वाब में मलाप होते हैं। क्या आप ऐसा समझती हैं कि आपके भाई के साथ कुछ ऐसा वाक़या उन्होंने आपको बताया हो कि मेरे ख्वाब में या हकीकत में मुझसे कोई ऐसी हस्ती बात करती है? नहीं, कभी ऐसी हस्ती की बात नहीं की, लेकिन उनको अल्लाह ने चुन लिया इस मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क इस्लाम के लिए बना था ना, इस मुल्क का एक मकसद था। मामूली बंदा बच्चे नहीं छोड़ता। हाँ, नहीं, वो दुनियावी चीजें तो बहुत, वो तो सब कुछ छोड़ा उन्होंने। आज तक ना पैसा बनाया ना देखा। इन्होंने उन पे जो जो मुकदमे किए हैं वो उनके करीब भी चीजें नहीं जाती, क्योंकि ये खुद उन चीजों की शान और शौकत में रहते हैं ना उन्होंने लिबास ऐसा पहना, ना उनको ये शौक था कि बड़े बड़े इमारतों में रहें, वो इनका ये शौक नहीं था। ये इनके शौक हैं, ये समझते हैं। वो अपने मुल्क के लिए निकले, अपनी आवाम के लिए और अपने लोगों के लिए। ये बताइएगा कल क्या हदायत जारी की जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप अपनी कश्तियां जला के निकले और आप अपना पूरे सब निकले इस पाकिस्तान के लिए। जी, गर्मी है इस वक्त, इस उम्र में मैं ज्यादा खड़ा करना नहीं चाह रहा इनको। नाजरीन किराम, अजीजान मन है कि ये देखे, लोग कह रहे हैं हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वो 24 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल मत परेशान होइएगा, इंशाल्लाह। जी, इस कौम की दुआएं हैं, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। खान साहब के घराने को